کہ فرعون اپنی رعایا کو دفر کے فرقوں میں اس نے بانٹا ہوا کہ اگر عوام متحد ہو گئی تو ہماری بےایمانیاں چلنے والی نہیں ہے. اس لیے تو حالات ہمارے بھی ایسے ہی ہیں جی، ہمارے بھی حالات ایسے ہی ہیں. ہاں اچھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنی عوام کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا. اور دوسرا اس کا کیا تھا؟ حکومت کرنے کا اصول. وَيَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو کمزور بنایا ہوا. کمزور کیسے بنایا؟ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. دو کام کرتا تھا. پہلا کام کمزوری کا کیا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے. کہتے عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے تو پھر یہ کمزور ہوں گے. اس لیے کہ کمانڈنگ کی طاقت، کسی بھی قافلے کو لیڈ اور رہنمائی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. فرمایا یہ مرد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف پیدا فرمائے ہیں. جب وہ لیڈر ہو گئی نہیں تو پھر یہ ہمیشہ ہمارے غلام بن کر رہ جائیں گے. فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. ایک معنی تو یہ کیا مفسرین کرام نے کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا. دوسرا معنی کیا فرمایا ویستحیی نساءہم، فرمایا بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو بے حیا بنا دیتا. فرمایا عورتوں کو بے حیا بنا دیا جاتا اس لیے کہ بے حیا عورت نے کبھی غیرت مند بیٹا پیدا ہی نہیں کرنا. جی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکثر ان کا یہ جملہ سنایا کرتا ہوں آپ دوستوں کو. جس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے لگے، فرمایا بہت بڑا عیسائیوں کا کمانڈر اسے جس وقت سامنے لایا گیا اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا وہ جملہ دہروایا اسے کہ تو نے ایک عورت کے سر پہ تلوار رکھ کے کہا تھا کہاں ہے اپنا پیغمبر بلائے آ کر تمہاری عزتوں کو بچائے. لو اسی پیغمبر نے مجھے بھیجا، میں آ گیا ہوں. اب آپ بتائیں آپ کو کون بچائے گا؟ تو اس عیسائی آرمل نے جو بہت بڑا کمانڈر تھا اس نے یہ جملہ کہا. اس نے کہا صلاح الدین ایوبی یاد رکھ تو آخری صلاح الدین ہے، تیرے بعد مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں نے اپنی ساری رعایا کو یہ سبق دے دیا ہے کہ مسلمان ایسی قوم ہے کہ آمنے سامنے ان سے کبھی بھی مقابلہ نہ کرنا، یہ کبھی بھی شکست کھانے والے نہیں ہیں. ہاں ایک کام آپ نے کرنا ہے، بس ان کی عورتوں کو بے حیا بنا دو، ان کی نوجوان نسل کو بے حیائی کے کاموں پہ لگا دو. تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی. کہتے ہیں میں نے یہ کام یہ سبق دے دیا، آج کے بعد ہم مسلمانوں کی عورتوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی صلاح الدین پیدا کر سکے. جی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تاریخی جملہ یہی تھا کہ جس قوم کی نوجوان نسل بے حیا ہو جائے اس قوم کو ذلیل اور خوار ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں بچا سکتی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کچھ یہی حالات ہے. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، کوئی بڑا امیر آدمی، کوئی جناب بڑا لاٹ آدمی، وہ جناب اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ ایسی بے حیا عورتوں کو لے آتا. اور وہ بے حیا عورتیں بھی کون ہوتی؟ جب ان کی چھان بین کی جاتی تو کوئی مجبور، کوئی بے کس، کوئی مظلوم عورت
کہ جس نے مجبوری میں یہ دھندا شروع کی ہے کوئی نہ کوئی ایسا آدمی اسے مل جاتا جو اس کی مجبوری کو پورا کر دیتا اور سرے سے وہ بے حیائی کو ختم کر دیتا. لیکن میرے پیارے آج کے دور میں کیا ہے فرمایا کوئی امیر لوگ جو اوروں کی بیٹیوں کو ڈانس کروا کے دیکھنے پہ خوش ہوتے اوروں کی بیٹیوں کے ساتھ بے حیائی پہ خوش ہوتے آج انہی کی بیٹیاں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جناب ناچتی گاتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ میرے رب کا قانون ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میرا بھائی. اگر تیرے ہاتھ سے کسی بہن کی کسی کی بیٹی کی کسی کی بیوی اور ماں کی عزت محفوظ نہیں تو پھر یاد رکھنا تیری بہن بیٹی کی بھی عزت کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیے گا. امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ جو زنا ہے یہ جو بدکاری ہے یہ انسان کے کندھوں پہ قرض ہے یہ انسان کے ذمہ قرض ہے یا تو خود دے کے جائے گا یا پھر اس کی اولاد سے یہ قرض چکایا جائے گا. اس لیے اس قرض کو اپنے کندھوں پہ سوار نہ کرے. اور ایک حدیث مبارکہ جس کی سند پہ محدثین کرام نے کلام کیا ہے لیکن درس کے لیے سنا دیتا ہوں. میرے پیارے پیغمبر کا فرمان فرمایا من زنا زنیا بھی اہلی فرمایا جو کسی سے بدکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے موت ہی نہیں دیتا جب تک اپنے گھر کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہوئے نہ دکھا دے. لوگ نے اسے سمجھائے بس 4 وقت کی عیاشی ہے 4 دن کی زندگی ہے عیاشیوں میں گزارو دوسروں کی عزتوں کو نیلامیوں میں گزارو جس طرح ہو دھوکے دے کے گزارو. اور میں پیار سے کیا اس کو سمجھے کچھ نہیں جاتا. اور میرے پیارے یاد رکھو زانی مرد اور زانی عورت میں اگر اسی حالت میں مر گئی بغیر توبہ کے مر گئے قیامت کے دن آئیں گے کتنا برا انجام ان لوگوں کا کہ ان کی شرمگاہوں سے بدبودار قسم کا مادہ اور پیپ نکل رہی ہوگی کہ جس سے اہل جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے مولا سارے عذاب برداشت ہے لیکن یہ بدبو والا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. جی اور معراج والی حدیث مبارکہ لمبی حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا معراج والی رات میں فرمایا کچھ عورتیں ہیں کہ سینوں سے جکڑی ہوئی ہیں فرمایا سینوں سے آگ کی زنجیروں سے انہیں جکڑ کے الٹا لٹکایا گیا ہے فرمایا چیخو پکار ہو رہی ہے. پوچھا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ کون ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی. جی وَمَا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. فرعون کا یہ اصول تھا حکمرانی کیسے کرنی ہے پہلے نمبر پر کہ انہیں کمزور کیا جائے. کیسے کمزور کہ ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے ان کا اتحاد ختم کر دیا جائے. جب عوام کا اتحاد نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. اپنی مرضی کے اصول بنائیں گے اپنی مرضی کے قوانین اپنی عیاشیاں پوری کریں گے. اور دوسرے نمبر پر کمزور کرنا ہے ان کے بیٹوں کو ختم کرو ذبح کرو عورتوں کو زندہ چھوڑو یا پھر ان کی عورتوں کو بے حیا بنا دو. کوئی غیرت مند بیٹا پیدا ہی نہیں ہوگا جو ہماری نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرے گا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں مفسرین کرام نے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ فرعون کو کیسے پتا چلا کہ یہ قوم بنی اسرائیل اس نے میرے خلاف ہونا ہے اور انہی میں سے کوئی نہ کوئی میرے سامنے ہوگا اور اس نے میری حکومت کو ختم کر دینا ہے.
یہ فرعون کو کیسے پتہ چلا ہے؟ اب اس بارے میں دو باتیں لکھی مفسرین کرام نے. ایک بات لکھی جو صحیح اتھینٹک بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے صحائف نازل فرمائے، وہ جو تعلیمات سے نوازا، ان تعلیمات کے اندر یہ بات موجود تھی کہ میری نسل میں آگے چل کے قوم بنی اسرائیل میں سے بچہ پیدا ہوگا کہ جس نے ہر قسم کے رب کی مخالفت کرنے والے نظام کو ختم کر دینا ہے، فرعونیت کو دنیا سے ختم کرنا ہے. ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ بات انہیں پہلے سے چلی آ رہی تھی ابراہیمی تعلیمات کے اندر جو انہیں پتا تھا. اس لیے انہوں نے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا کہ کوئی بیٹا آئے نہیں، کوئی لڑکا میرے مقابلے میں آئے نہیں جو آ کر میری حکومت کو ختم کرے. یہ اتھینٹک بات ہے. دوسری بات جو مفسرین کرام نے لکھی ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی بھی نہیں سنا دیتا ہوں آپ کو جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں جناب نجومیوں نے خبر دی تھی، نجومیوں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی حکومت میں بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس نے آ کر آپ کی حکومت کا تخت الٹ دینا ہے. اس لیے فرعون نے جناب یہ بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا. اور میرے پیارے دوست اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ ہر سال بچے ذبح نہیں کرواتا تھا. اس نے کہا اگر سارے بیٹے ذبح ہو گئے تو ہماری حکمرانی، ہماری غلامی کون کرے گا؟ ہماری غلامی کون کرے گا؟ اس لیے کیا کیا؟ ایک سال میں بچوں کو ذبح کرواتا اور ایک سال میں زندہ چھوڑتا تاکہ کچھ مرد تو بچ جائیں جو ہماری غلامی بھی کرنے والے ہوں، ہمارے کام کاج بھی آ جائیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا جس سال میں بچوں کو قتل کرنے کی باری تھی اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جس سال میں زندہ چھوڑنے کی باری تھی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. اچھا پچھلی بات سن لیں. اب سوال یہ ہے نجومیوں کو کیسے پتا چلا؟ لوگوں کے ہاں بھی مشہور ہے جی نجومی علم غیب جانتے ہیں. جا کے ہمارے نوجوان بھی ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سڑک کے کنارے بیٹھا ہے ہاتھ دیکھ رہا ہے، کہتے جی آئیں اور مرادیں پائیں، آئیں اپنی قسمت کا حال پوچھ کے جائیں. یہ جی آپ کی لکیر ہے، یہ جی قسمت والی لکیر، اس لکیر سے فلاں ستارہ میچ کرتا ہے، تیرا ستارہ گردش میں ہے. جناب کرنا کیا ہے؟ یہ عقیق لے جائیں، اس کو جا کے دودھ کے اندر ڈبو کے رکھ لیں، ہفتے کے بعد اس کو پہن لینا، یہ تعویذ ہے اس کو گلے میں رکھ لینا، یہ فلاں کرنا فلاں کرنا، آپ کا ستارہ قسمت والا گردش سے نکل آئے گا. اب جاتے ہوئے 1000 روپیہ سارو فیس بھی دے کے جاؤ. یہ سارے کرتوت کس لیے؟ وہ 1000 روپے کے لیے. اور میرے پیارے دوست حدیث پاک بھی سن لیجئے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من اتا الرافن، جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اسے جا کے اس نے ہاتھ دکھایا اور اس نجومی نے جو کچھ کہا اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اس آدمی نے اس قرآن کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا تھا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے اور دنیا کائنات کے لوگوں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، دنیا کائنات کے لوگوں زمین و آسمان میں ذرہ ذرہ غیب کا علم جاننے والی ذات کس کی ہے؟ جی یہ نجومی تمہیں غیب کا علم بتا رہا ہے، آئندہ یہ ہوں گے، یہ حالات ہوں گے، پہلے یہ گزر چکا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اور دوسری بات یہ جو علم نجوم ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس
راوی ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو صرف 3 وجہ سے پیدا فرمایا ہے. ان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف 3 چیزیں ہیں. قرآن مجید کا انداز فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو پیدا فرمایا. فرمایا ان ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین فرمایا. سورۃ الملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 5 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو مزین کیا ستاروں سے. ایک وجہ. دوسری وجہ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ شیاطین کو مارنے کے لیے. فرمایا جب بھی کوئی بھی جن شیطان آسمان کی طرف جاتا ہے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا فرمایا. فرمایا کوئی فرشتے ان ستاروں کے ذریعے جنات کو مار دیتے ہیں. فرمایا ستارہ آ کے لگتا ہے اس کو جلا کے راہ کر دیتا ہے. فرمایا یہ 2 مقصد ستاروں کے. تیسرا مقصد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. فرمایا میں نے ستاروں کو پیدا فرمایا تاکہ ان ستاروں کے ذریعے سے تم خشکی میں اور سمندروں کے اندر ان سے راستہ تمہیں مل جائے. راستے کی تلاش کے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا. یہ پرانے بزرگ جانتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر اس جدید دور کے اندر بھی یہ جتنا بھی آپ کو نظام سیٹلائٹ کا نظر آ رہا ہے, یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے سیٹلائٹ, یہ سارا ستاروں کی مرہون منت ہے. یہ آپ کے چلنے والے جہاز ان کو صرف ستاروں سے معلوم ہوتی ہے. اور جو سمندروں میں پہلی جہاز سفر کر رہے ہوتے ہیں رات کی تاریکیوں میں انہیں راستوں کا تعین ستاروں کے ذریعے سے ہوتا ہے. پہلے دور میں دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں اور میں ان کو بھی راستے کا تعین ستاروں کے ذریعے ہوتا. فرمایا اور یہ 5 وقت کی نمازیں ان کے لیے بھی وقت کا تعین یہ اور علم نجوم ہے. فرمایا اس کے ذریعے سے تعین کیا جاتا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا. یقین اللہ تعالیٰ نے آسمان قرآن میں بیان فرمائے. پہلے فرمایا آسمان دنیا کو میں نے مزین کیا ستاروں کے ذریعے سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ شیاطین کو مارنے کے لیے رجب کرنے کے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا. اور تیسری وجہ فرمایا تاکہ تمہیں راستے کا تعین ہو جائے. قرآن مجید میں 3 سے چوتھی وجہ نہیں ہے. یہ کہاں نکل آیا ستاروں کے ذریعے تمہیں قسمت معلوم ہوگی. جی یہ کہاں سے نکلا, یہ کہاں سے بات آ گئی؟ میرے نوجوان, میرے پیارے نوجوان, اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ قیامت کے دن صرف اور صرف عقیدے پہ نجات ہونی ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلا سوال عقیدے پر, عقیدہ درست تو بعد میں اعمال کا سوال کیا جائے گا. اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو سرے سے اعمال تو باقی نہیں رہنے, اعمال تو سارے ضائع ہو جانے ہیں. یہ علم نجوم اس کی حقیقت صرف 3 چیزیں ہیں, اس سے چوتھی چیز اور کوئی نہیں ہے. اور میرے پیارے پھر ذرا سنیے گا, ستاروں سے آسمان اور دنیا مزین. اگلی بات کرنے لگا ذرا توجہ کرنا. اگر بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا کہ اچھی بات کر رہی ہے. پر میں آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں سے, شیاطین کو مارا گیا ستاروں سے, اور ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والوں کے لیے راستے کا تعین کرنے کے لیے پیدا فرما دیا. اور میرے پیارے یہ تو آسمان دنیا کے ستارے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کے لیے پیدا کیا. میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ اور میں نے بھی فرمایا یہ میرے پیارے پیغمبر نے اصحابی النجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم, اور میرے صحابہ بھی ستاروں کی مانند ہیں. ان ستاروں سے آسمان کو سجایا اور اپنے
पैगंबर के सहाबा ने सितारों से अपने दीन को सजाया। उन सितारों से अल्लाह ताला ने लोगों को रास्ते का तयन सिखलाया और अपने प्यारे पैगंबर के सहाबा उन सितारों से अल्लाह ताला ने जुल्मत और अंधेरे, शिर्क और कुफ्र और बिदअत के अंधेरों में दीन के रास्ता बताने वाला बना दिया। फरमाया उन सितारों से अल्लाह ताला ने शयातीन को मरवाया। फरमाया अपने प्यारे पैगंबर के सहाबा को भी वो सितारे बनाया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, आओ मेरे उमर, अल्लाह ने आपको ये शान दी है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो आपके रास्ते में शैतान नहीं आता जी। आपके रास्ता शैतान भी छोड़ देता है, शैतान भी करीब नहीं आता। और मेरे प्यारे ये इब्लीस शैतान को करीब नहीं आता। 14वीं सदी का मुल्ला शैतान नहीं छोड़ता जी। 14वीं सदी का शैतान बकवास कर रहा होता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, तरह तरह की बातें, बड़े ट्रेंड चला हुआ है फेसबुक पर जी। बात क्या है, कहते हैं जी अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी 2 बेटियां दी हैं और उन्हें अपना दूसरा दामाद बनाया। कुर्बान जाऊं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी अल्लाह के प्यारे पैगंबर को दी, अल्लाह के पैगंबर को अपना दामाद बनाया। कुर्बान जाऊं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हजरत उमर को दी और उन्हें अपना दामाद बनाया। ये रिश्ते कब से बने? आज बन रहे हैं कि पहले से बने जी? तकलीफ फिर आज वालों को क्या हो रही है जी? ये रिश्ते हमने बनाए हैं, ये कोई आज बन रहे हैं? ये रिश्ते तो 1400 साल पहले बन रहे हैं कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन मुबारक से पैदा होने वाली बेटी हजरत अली की हजरत उम्मे कुलसूम, उनके लिए हजरत अली ने अगर शोहर मुंतखब फरमाया तो जनाब उमर फारूक को मुंतखब फरमाया। तो तकलीफ क्या है? वो तो खुश है, वो तो वहां खुश है, जन्नत में मौजें कर रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तो फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये आसमान दुनिया के सितारे हैं और वो दीन इस्लाम के सितारे हैं। जैसे कोई भी भौंकने वाला आसमान दुनिया के चमकते हुए सितारों को भौंकेगा, उनकी चमक में कोई भी फर्क नहीं आएगा। जो उनकी तरफ रुख करके थूकेगा, कोई भी उनकी थूक उन तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि भौंकना और ये थूकना दोबारा उसके मुंह में आएगा, दोबारा उसका चेहरा खराब करेगा। तो वापस आ जाइए अपने असल जुमले पे और असल मौजू पे। फरमाया कि ये जो बात के नजूमियों ने खबर दी हो मेरे प्यारे, नजूमी आलिमुल गैब नहीं, कोई भी आलिमुल गैब नहीं, गैब पे इल्म जानने वाली जात है तो किसकी? ये मेरे सामने इत्तेफाकी सूरत तबारों की आखिरी आयत छूट गई। फरमाया आलिमुल गैबि व शहादा अल अजीजुल हकीम, और दुनिया में इल्म जानने वाला वो है जो अजीज भी है, हकीम भी है जी। दुनिया में अगर कोई जबरदस्त हो जैसे रब्बे कायनात है तो फिर तो वो आलिमुल गैब बन जाए। दुनिया में कोई हिकमतों का बादशाह हो तो फिर तो वो आलिमुल गैब बन जाए। पर मैं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो मान लो ना आलिमुल गैबि व शहादा, कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म जानने वाली जात किसकी है? वापस आ जाइएगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और मैं फिरौन उनकी कौम के बच्चों को ज़बह करता और साथ में औरतों को जिंदा छोड़ता या बेहया बनाता ताकि इनमें से कोई भी हमारे सामने सर न उठाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो उसकी सोच थी, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तज़इफू फिल अर्दि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुम वारिसीन। और मैं रब की कुदरत में, रब की तकदीर में कुछ और लिखा था, और मैं अल्लाह
تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ اب انہی کمزوروں کو میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازنا ہے، انہی کمزوروں کو میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے بادشاہت کا وارث بنانا ہے۔ اور دنیا والوں جب میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہوں انما اذا اردنا شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی میں ارادہ فرماتا ہوں صرف کن کہتا ہوں ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرا وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑتی، کوئی سبب استعمال نہیں، ارادہ فرمایا فوراً ہو گیا۔ فرمایا استضعفوا فی الارض، فرمایا وہ جو مظلوم بنائے گئے، وہ جو کمزور بنائے گئے، میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، میں انہیں بادشاہت سے نواز دوں، میں اللہ تعالیٰ انہیں وقت کا بادشاہ بنا دوں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اس کے وزیر مشیر جس بات سے ڈر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کوئی بات حقیقت میں ان کے سامنے کر دوں، اور میں اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ قادر ہوں، بولو ایسا کرنے پہ قادر ہوں۔ پر میں اتنا قادر ہوں کہ جب میری قدرت کا اظہار کرنے کا وقت آتا ہے، میں اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو ابابیلوں سے مروا دیتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ میری قدرت کاملہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال میں فرعون نے بچوں کو ذبح کروانے کا حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں بڑی خوف کھا رہی ہے کیا بنے گا کیا بنے گا، کچھ دن تک تو گھر میں چھپا کے رکھا، اور میں اتنا چھپا کے رکھا ہے لیکن دل میں خوف ہے کہ کیا بنے گا کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل مبارک میں بات ڈالی، الہام کیا، القاء کیا، اے میری بندی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ان ارضعی، پریشان نہ ہو، اپنے بچے کو دودھ پلائے رکھ، میں اللہ کے حکم سے اسے سینے سے لگا کے رکھ، پھر اگر تمہیں کسی بات کا خوف ہو جائے کیا کرنا ہے آپ نے، کس طریقے سے بچے کو بچانا ہے، فالقیہ فی الیم، فرمایا اس کو صندوق میں ڈال لینا، اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے آگے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، فرمایا کرنا کیا ہے، ایک صندوق بنوا لیں، اس میں اپنے بچے کو ڈال دیں، بچے کو رکھ دیں اور صندوق کو اٹھا کے سمندر کے حوالے کر دیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ادھر سے فرمایا تیرے بچے کو میں نے بچانا ہے، بچانا کیسے ہے؟ فرمایا صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیں۔ فرمایا یہ میں رب کی قدرت کی نشانیاں، یہ میں رب کی قدرت کے کارنامے تمہیں ظاہر کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں۔ فرمایا پھر قربان جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے یقین کامل پہ رب نے یہ دل میں بات ڈالی، پھر یہ نہیں سوچا کہ دریا میں کیسے بچے گا۔ ہم جیسے ہوتے تو ہزار بتال کر وہ جی جب آپ بچاؤ تو سمجھتا ہے اس کی یہ بچی، اور میں نہیں اور میں فالقیہ فی الیم، بہن کے سر پہ اٹھا دیا، فرمایا صندوق جا کے دریا میں ڈال دیں۔ جیسے دریا میں ڈالا ہے اور ماں کہہ رہی ہے خیال کرنا بیٹا خیال کرنا، صندوق چل رہا ہے کنارے کنارے، تو بھی چلتی جانا، اپنے بھائی کا خیال کرنا، کس طرف جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈالا ہے، صندوق میں ڈال کے اپنی بیٹی کے سر پہ رکھوایا ہے، اور میں حالت کیا تھی، اور میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل مبارک کو دیکھا ہے کہ جس دل میں سوائے موسیٰ کے کچھ بھی نظر نہ آیا، اور میں اس کے دل میں صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر تھی، ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها، اور میں دنیا کائنات والوں یہ اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بنا دی ہے، بڑی عجیب فطرت میں اللہ نے والدین کی بنا دی، اور میں اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں اولاد کی محبت میں، اپنی جان پہ فاتح برداشت کرتے ہیں، ظلم برداشت کرتے ہیں، اور میں ساری زمانے کی سختیاں برداشت کرتے ہیں اولاد کے سکون کے لیے، اور میں یہ اولاد کی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولاد۔ کل بھی میں ایک جگہ پہ گیا یہ بات کر رہا تھا کہ اولاد کی محبت اتنی بڑی چیز ہے دوستو، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے دکھ ہے میرے پیغمبر کو، بڑی بڑی تکالیف آئی، ہر بات میں میرے پیارے پیغمبر استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے، لیکن جس وقت میرے پیارے پیغمبر کا اپنا بیٹا حضرت ابراہیم میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں میں اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں، بڑی پیار بڑی باتیں کر رہے ہیں، او میرا ابراہیم تو بھی زندہ رہے، تیری اللہ تعالیٰ لمبی عمر کرے، میں پیغمبر بھی خوش ہوں گا، میرے پیچھے میرا نام لینے والا میرا بیٹا ہے، میرا بھی وارث موجود ہے، پھر میں یہ پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا موت والا، میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں میں حضرت ابراہیم، آپ کی گود میں حضرت ابراہیم کی روح پرواز کر گئی ہے، میرے پیارے پیغمبر کا آنسو مبارک نیچے گرا، اور ساتھ میں کیا فرمایا میرا ابراہیم، العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول حتی یسکت الرب، اور میں میرے ابراہیم میری آنکھیں ہمیشہ تیرے غم میں روتی رہے گی، میرا دل تیرے غم میں ہمیشہ دکھتا رہے گا، لیکن زبان میری خاموش ہے، اس لیے کہ جس رب نے مجھے عطا کیا تھا اسی نے واپس لیا ہے، میں زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن صبر کروں گا، اس لیے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى واصبر وارتحتسب، اور میں رب نے حکم دیا جو چیز دی تو وہ بھی میری تھی، جو میں نے لے لی تو وہ بھی میری تھی، ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا، تیرے ذمہ ہے صبر سے وقت گزارنا ہے، اور میرے پیارے یہ اولاد کی محبت اتنی عجیب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسے ہی رکھا نا صندوق میں بیٹے کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دل مبارک حضرت موسیٰ کی والدہ کا، اور میں امی موسیٰ فارغا، کہ اس دل میں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اور کچھ تھا ہی نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر تھی، اور میں کانت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها، میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، فرمایا کہ اتنا دل مبارک ان کا حسن میں اور غمزدگی میں تھا، قریب تھا کہ اپنے بیٹے کے راز کو عیاں کر دیتی، میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل مبارک کو اپنی رحمت کے ہاتھوں میں محفوظ کر لیا، لولا ربطنا علی قلبها، اپنے ہاتھوں میں رحمت کے ہاتھوں میں محفوظ کیا کہ میرے پیغمبر کا راز کسی کو پتہ نہ چلے، فرمایا فَلْيُلْقِ الْيَمْ، اور ساتھ میں فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اللہ کی بندی اور میں موسیٰ کی والدہ خوف بھی نہیں کرنا
اور غم بھی نہیں کرنا، فرمایا کسی کو پتہ چل جائے گا اس کا خوف بھی نہیں کرنا، ولا تحزنی، اور تیرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہوگی اس کا غم بھی دل میں نہیں لانا، انا رادوہ الیہ وجاعلوہ من المرسلین۔ میں اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اور میں آج تو صرف تیرا بیٹا موسیٰ تیرے پاس سے جا رہا ہے، اور میں تجھے واپس کروں گا، ضرور واپس کروں گا، لیکن جب واپس آئے گا صرف موسیٰ نہیں ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ کر کے واپس کروں گا۔ وَجَعَلْنُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبر بنا کے تجھے واپس لوٹاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جا رہا ہے، جی درہ کلثم کی نہروں میں جا رہا ہے، اور وہاں سے ہوتا ہوا وہ چھوٹی نہر جو فرعون کے محل کی طرف آتی ہے، اس سے ساتھ سے ہوتا ہوا فرعون کے محل کی دیوار سے آ لگائے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی دیکھا نہ دور سے صندوق، اس نے فوراً سے اٹھوا لیا، جیسے ہی آیا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، عجیب انداز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی سامنے صندوق آیا عجیب حالت ہوتی حضرت آسیہ کی، فرمایا جیسے ہی آیا نا، فرمایا صندوق کو کھولا ہے، کھولا تو کیا، فرمایا ما القیت علیک محبۃ منی، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ایسا حسن عطا فرما دیا کہ جو بھی دیکھتا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جاتا۔ کھولا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ، ادھر سے فرعون کی وہ ٹیم بھی آ گئی، کہتے ہیں جی ایک بچہ اچھا بیٹا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا حکم آ رہا ہے، ادھر سے فرعون بھی آ گیا، کیا حکم ہے میرے باپ کے اندر حضرت آسیہ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ فرعون وقت کا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو صرف رب نہیں کہتا بلکہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، کہ مجھ سے بڑا تو کوئی اور رب ہے ہی کوئی نہیں، سب سے بڑا میں رب ہوں، لیکن اپنی اولاد نہیں ہے۔ جی ایک تفسیر والے نے بات لکھی ہے، کہتے ہیں ایک دن شیطان فرعون کے دروازے پہ آیا، کہ دستک دی، فرعون اندر سے پوچھے کون ہے میرے دروازے پہ، شیطان آگے سے کہتے ہیں لخ دی لعنت تیرے خدا سرائے دے، ادھر سے کہتے ہیں میں خدا ہوں، پتہ یہ نہیں ہے کہ دروازے پہ کون آیا ہے۔ شیطان ہے ادھر سے نادم بھی کرتا ہے، شرمندہ بھی کرتا ہے، خود خدائی کا دعویٰ لیکن اولاد نہیں ہے۔ اور میرے پیارے رب کائنات نے سبق دے دیا دنیا والوں، کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو جائے اولاد کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے۔ اکثر حدیث مبارکہ سناتا ہوں، میرے پیارے پیغمبر گھر میں تشریف لائے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں، اتنا زیادہ روئے کہ آپ کا دوپٹہ مبارک پیلا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما یبکی کہ یا حمیرہ، اور میری پیاری حمیرہ کس چیز نے آپ کو رلائے؟ فرماتے یا رسول اللہ آج دل میں اولاد کی محبت نے بڑا جوش مارا ہے، اتنی زیادہ محبت میں زن ہوئی کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی اولاد عطا کر دے۔ یا رسول اللہ ذرا اللہ تعالیٰ سے مجھے لے دینا کوئی بیٹا یا بیٹی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ساری بات تیری اپنی جگہ پہ، لیکن اس ذات کے سامنے میں پیغمبر کی زبردستی نہیں چلتی، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے دے کے واپس لے لے، میں پیغمبر کا اس میں کوئی بھی قبضہ قدرت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اور دنیا والوں سارے آسمان و زمین کی بادشاہت کا اکیلا نے اللہ تعالیٰ والے کو جس
جس کو چاہتا ہوں بیٹی بیٹیاں دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹے دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو میں اللہ تعالیٰ اولاد نہ دوں دنیا میں کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت آسیہ کی اولاد، یہاں سے بات چلی، حضرت آسیہ کی اولاد نہیں ہے، وقت کا رب ہونے کا دعویٰ لیکن اولاد نہیں، کہتے ہیں میں نے قتل کرنا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا نہیں کرنا قتل۔ فرعون کہتے ہیں غصہ نہ ہو جناب، مان لیتے غصہ نہ ہو جی، مان لیتے ہیں آپ کی بات جی۔ حضرت آسیہ کے الفاظ میں کیا کہتی ہیں؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ حضرت آسیہ کی بات اللہ کے قرآن میں بیان فرمائی، کیا کہتی ہیں امرأت فرعون؟ قرۃ عین لی ولد، کہتے ہیں فرعون ہو سکتا ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، قرۃ عین لی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ولد اور تیرے لیے بھی بن جائے، لا تقتلوا اس کو قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے یا ہمیں نفع دے دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، وهم لا يشعرون، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ کیا لکھا مفسرین کرام نے کہ جب بات سنی نا فرعون نے اپنی بیوی کی، آگے سے فرعون کہتا ہے چل چھوڑ تمہیں نفع ہوگا، مجھے اس سے نفع کی امید نہیں ہے، مجھے اس سے نفع کی امید نہیں ہے۔ رب کے اپنے فیصلے ہیں، حضرت آسیہ کو نفع ہو گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن گیا، اور حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئی، پھر رب کے دربار میں ان کی شہادت بھی قبول ہو گئی، اور میں ایسے قبول ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت آسیہ کو جب لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کا خاوند فرعون کو تو جہنم کا کوٹا بنا دیا، اب بتائیں آپ نے بڑے ظلم سے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے ظلم سے، آپ نے کس سے شادی کرنی ہے؟ حدیث مبارکہ ہے میرے پیارے پیغمبر فرماتے حضرت آسیہ سارے انسانوں میں سے آ کے میں پیغمبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گی، فرمایا جو میرے لیے ہوتا ہے نا من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں رب بھی اس کا ہو جاتا ہوں۔ فرمایا حضرت آسیہ نے میرے لیے جان دی، میں نے بھی وہ دلہا کا فرمایا جس کے ساتھ کا میں نے دنیا میں کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، آپ کی زبان پہ ٹیکس لگ جائے گا جی، سبحان اللہ نہیں کہنا، گناہ مل جائے گا آپ کو، مت آپ کو ثواب کا کوئی قطرہ مل جائے۔ آج کل تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے ہم سبحان اللہ کہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی 5 روپے اور پیٹرول بڑھ جاتا ہے جی، ایسے ہے نا، یہی خطرہ ہے۔ رات کو سوئی کون پہ پیٹرول کا بم بھی گرا دیا جاتا ہے، ڈیلی بیسس پہ انکریز ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک کا بیان آیا کہتا ہے جی ہم اس لیے ڈیلی بیسس پہ قیمت بڑھا رہے ہیں تاکہ عوام ذلیل نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ بڑی منطق ہے ایسا، بڑی منطق ہے، روزانہ 5 روپے بڑھا رہے ہیں تاکہ عوام ذلیل نہ ہو جی۔ میں کہ جی یہ علم ہمیں بھی پڑھا دیں کہ جس میں آپ ان پہ ظلم بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ذلیل بھی نہ تھی، یہ تو میرا بیٹا پتہ اس وقت چلے گا جب منہ پہ موٹی آئے۔ حدیث مبارکہ اور میں قیامت کے دن حکمران آئیں گے، پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ہاتھ بندھے ہوئے رب کے دربار میں آئے، ہر کوئی اپنے اپنے جناب اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، حکمرانوں سے حساب اور رعایا کا پہلے ہوگا، پہلا حساب ہی رعایا کا، انصاف کیا یا نہیں کیا، لمبی چوڑی بات نہیں، ہاں یا نہ، ایک دونی تے 2 دونے 4، یہ حساب ہونا ہے،
ظلم کیا یا انصاف کیا، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ہاں یا نہ؟ نہیں، ہمیں اسی طرح ہاتھ بنے ہوئے اور انہیں جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا، اور میں باقی ساتھ تو بعد میں انہیں پائے گا۔ اس لیے میرے پیارے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا حکمران بننا برا نہیں ہے، لیکن جو بن گیا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں چھری لے کے اپنا گلا کاٹ دیا۔ اتنا خطرناک مسئلہ۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پہنچا کے ان کی خاطر تواضع کرا کے اسی موسیٰ علیہ السلام کو شہزادہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کروائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ صرف میرے اوپر یہ سختیاں نہیں آ رہی، بلکہ مجھ سے پہلے پیغمبروں پر بھی یہ سختیاں گزری ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ سب سے زیادہ انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مقصد کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کو تسلی دینا۔ مفسرین کرام کی ایک بات پچھلے دن میرے مطالعے میں گزری ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، تو کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ مجھے کلیم اللہ کیوں بنایا؟ مجھے کلیم اللہ بنانے کا کوئی ریزن تو ہوگا، کون سی بات آپ کو پسند آئی کہ مجھے کلیم اللہ بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بکری آپ کے ریوڑ سے دوڑ گئی، اتنی دوڑی آپ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کافی سارا سفر کر گئے، آپ کے ہاتھ میں اپنا عصا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ رہے تھک گئے موسیٰ علیہ السلام۔ آگے بکری بھی جب تھکی تو بیٹھی، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، جب پکڑا تو فرمایا میرے موسیٰ میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو نے بجائے اس کو مارنے کے، بجائے اس پر سختی کرنے کے، تو نے زمین پہ لٹا کے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی اور یہ کہا کہ واہ تو نے اپنے آپ کو بھی تھکا دیا، مجھے بھی تھکا دیا، کیوں اتنا دوڑ کے گئی؟ فرمایا میرے موسیٰ تیری ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے تجھے اپنا کلیم بنا دیا۔ تو میرے دوستوں جنہوں نے جانور رکھے ہیں تھوڑا سا اس بات کو غور کرو، وہ بے زبان جانور ہیں، کیوں ان پہ ظلم کرتے ہیں؟ پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی گائے کے اوپر سوار ہو گیا، سوار ہوا نہ گائے آگے سے بول پڑی، جو کہتے ہیں شرم نہیں آتی، ایسا کوئی سواری اس پہ بنی ہوئی، ہمیں کوئی سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور کیا کرتے ہیں گھاس کا خیال نہ رکھا، خوراک کا پورا خیال نہ رکھا، اور جب دودھ نکالنے کے لیے گئے تو ہکلا تو یہ چائی جانا تو جب صاحب نے ہاتھ جڑی رسی ہے اس نال کی چمڑی لہا کے لگے۔ ایک صحابی اس کا اونٹ دوڑتا دوڑتا میرے پیارے پیغمبر کے قدموں میں آ کے اس نے سر رکھ دیا، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ صحابی یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا تیری شکایت لے کے آئے، سنیے کیا کہہ رہا ہے، رو رہا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ دیتا نہیں اور بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تجھے خوف نہیں آتا اللہ سے اس کے بارے میں کیوں ظلم کرتا ہے؟ میرا بھائی ہم اپنے رب کے تابع ہو کے رہیں تو یہ جانور ہماری مطلب خدمت کے لیے وہ بھی تابع ہوتے رہیں گے، جب ہم اپنے خود اپنے رب کے نافرمان ہوں گے تو انہیں بھی ہماری نافرمانی ہوگی، وگرنہ یہ تاریخ گواہ ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی نسبت پیغمبر کے ساتھ مکمل بنا لی، فرمایا انسان تو انسان، جنگل میں رہنے والے درندے بھی اس کے تابع ہیں، وہ بھی تابع ہو کے چلتے ہیں۔ بڑے مشہور واقعات ہیں، یہ ساری بات مطلب عرض کرنے کا مقصد کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے ذکر فرمایا، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔